وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا یعنی زیادہ پڑھے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو روزانہ 500 بار درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ تو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف اعدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبارا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بس کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تو ٹھیک ہے نام رضا، ان کے صدقے ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جاری میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج بینک روڈ ڈسکا میں عاشقان رسول کا جم غفیر ہے. شاید 20-21 سال کے بعد
مجھے مدینہ مسجد والا منظر یاد آ رہا ہے، کیونکہ آج مجھے بھی ملاقات ہوئی، ہمارے ایک تاجر اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں امیر اہل سنت کا مرید اس اجتماع میں میلاد میں ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج ماشاءاللہ وہ عالم بن گئے، استاد بن گئے، جنہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ تو آج دسکا میں وہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا اجتماع تو نہیں تھا، خیر یہ اس سے بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن جوش و خروش وہی نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ سب کی کوشش قبول کرے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب استقبال ربیع الاول میں دسکا میں یہ کیفیت ہے، تو یہ ربیع الاول میں کیا کیفیت ہو؟ سبحان اللہ، کہ استقبال پہ دسکا کے عاشقان رسول نے اتنا بڑا اجتماع کر لیا ہے کہ ساری سر نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ ان کی کوشش قبول کر کے ہم سب کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت خود بیان فرمائی، اور ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے اپنی زبان کو، اپنی محفل کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو برکت والا بنا رہے ہیں۔ ورنہ کسی کا احسان نہیں ہے ذات رسول پر کہ کوئی کہے جی میں نے ذکر کیا تو حضور کا ذکر بلند نہ۔ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، کوثر کا مالک بنا دیا۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت اور اس سورت کا شان نزول جو مفسرین کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ سورت کب نازل ہوئی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں اس کو بیان کیا گیا۔ کچھ اوصاف ہیں، کچھ خصائص ہیں، یہ سمجھیے گا فرق۔ اوصاف اور خصائص ان کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ خصائص وہ ہیں کہ جو اسپیشلٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے خصائص الگ سے محدثین نے بیان کیے، بلکہ محدث علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی خصائص کبریٰ، حضور علیہ السلام کی خصوصیات۔ یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے دشمن کو رب خود جواب دیتا ہے۔ اب قرآن پاک پڑھیں، قوم اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے۔ قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب قرآن نے بیان کیا۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت ہود نے جواب دیا۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ قوم میں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ قوم نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا، لیکن اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی تو پیغمبر خود جواب دیتے تھے، اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔
قرآن سمجھیے گا، یہ ہے خصوصیت میرے نبی کی۔ سمجھ آ رہی؟ اصل میرا گلا کئی دن سے سخت آزمائش میں تھا، مجھے ڈاکٹر نے آج بلکہ کچھ دن سے منع کیا تھا کہ کچھ دن ریسٹ دے دو اس کو تاکہ ربیع الاول تک یہ لیول پر آ جائے۔ مجھے کل جنوبی پنجاب کے دورے پہ جانا ہے، وہاں جو وہ ظاہر پیر میں اور رحیم یار خان میں کچھ بیانات ہیں، آج میرا دل تھا کہ میں بیان نہ کروں۔ یقین کریں میں یہاں آنے تک کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈویژن نگران ان سے بیان کر لیں، میں کچھ دعا کر کے چلا جاؤں، لیکن جتنی کوشش انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی تو ان کا حق بنتا تھا کہ میں بیان کروں، لیکن اب آپ کو کچھ سمجھنے میں مشکل ہوگی، توجہ رکھیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی۔ گلے کی جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور جتنی میرے اندر ہمت ہے میں کوشش کروں گا کہ بول جتنی دیر کچھ بیان کر سکا، لیکن آپ کی توجہ یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ کی جو آواز ہے نا، یہ مجھے محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ جانتے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارا نہ تو ہم نعرے لگوانے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، نہ پیسوں کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہی ہے کہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کا رسپانس یہ ہوگا کہ آپ اچھی بات پر جو سمجھ آئے تو اس پہ کیا کہیں گے، مل کے کہہ دیں گے۔ اچھا، اللہ کے ذکر کی نیت سے کہتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا۔ اب پہلے قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا، قوم نے ہمارے پیارے نبی پر بھی اعتراض کیا، اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں۔ رب کائنات نے جواب دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے۔ انہوں نے کہا رسول نہیں، اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا پیارے مجھے کتاب کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے، انہوں نے مجنون کہا۔ اللہ پاک نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک لفظ مجنون کے جواب میں رب نے پوری نعت اپنے محبوب کی بیان فرمایا قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے، تمہاری تو خوبو بڑی عظیم ہے۔ پھر ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب پر ٹوٹ بھی گئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی، جبریل نہ آئے، کافروں نے آتے جا شروع کیا اور اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں برا جان کے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ تم اپنے رب کو اچھے نہیں لگے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہوگا، اب وحی نہیں آئے گی۔ یہ تعطل وحی کا دور تھا، آتے جاتے انہوں نے اعتراض کرنا، طنز کرنا شروع کیا، کہنے لگے ودع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ وقلا، کہتے محمد کے رب نے یہ برا جان کے چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ پاک نے اس ودع اور قلا کا جواب دیا۔ ودع کہتے چھوڑ دینا، قلا کہتے مکروہ جاننا، برا جاننا۔ ودع اور قلا کا جواب آیا، اور کیسا جواب آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے پوری نعت محبوب کی بیان فرما دی۔ وَالضُّحَىٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا،
اور یہ زلفیں جب چھا جائیں پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تیرے رب نے، وما قلا، اور برا بھی نہیں جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتری آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہوا، کافروں نے آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا، عاص بن وائل کہنے لگا مکے کے لوگوں آج میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو ابتر ہو گیا، معاذ اللہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی دنیا کچھ عرصے کے بعد ان کا نام ذکر چرچا سب بھول جائے گی۔ اب یہ کافر خوش ہونے لگے اور کہنے لگے جی ابتر ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے، جڑ کٹے ہو گئے، معاذ اللہ منقطع نسل ہو گئے، انہوں نے معاذ اللہ ابتر کہا۔ اللہ کریم تیرا دشمن ابتر، جڑ کٹا تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا چرچا مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا ذکر ختم ہونے کے لیے شروع نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی، رب کائنات نے بیٹی سے مصطفیٰ کی نسل کو چلا دیا۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سیدوں کا نور نظر آئے گا۔ میں امریکہ میں گیا، یورپ کے 25-26 ملکوں میں گیا، افریقہ میں گیا، میں اکثر مجمعوں میں پوچھ لیتا ہوں کوئی سید ہیں، یقیناً سید ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کا اجتماع ہو اور سادات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے ماحول پر۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سادات ہیں؟ اب میں دیکھتا تھا کہ یو ایس اے کی اسٹیٹس میں یا جناب دنیا کے ان یورپ کے ممالک میں، افریقہ میں، یہ میلاد میں محفلوں میں پوچھتا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ کافر کہتے تھے ابتر ہو گئے، رب نے محبوب کی نسل بیٹی سے چلا دی۔ اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ جہاں آپ کو قرآن اور اسلام کا نور نظر آئے گا، وہی آل رسول کا نور بھی نظر آئے گا، سادات کا نور بھی نظر آئے گا۔ اور یہ کہتے تھے بیٹا نہیں رہا تو چرچا مٹ جائے گا، یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کے نام کا محتاج، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کا نام کا محتاج، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا جو وہ وزیر و مشیر کرے۔ مگر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ سیاستدانوں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ مشیروں کا محتاج رکھا۔ پیارے دنیا والوں کی زبانوں کا تیرے ذکر کو محتاج نہیں بنایا، کوئی زبان تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرے لیے تیرا چرچا بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام نے کہا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جان والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ اور کوثر کی تفسیر میں میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، کو سمجھ آئے تو بہت لطف دے گی یہ بات، کیا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر کثرت سے عطا کیا، جو بھی عطا کیا کوثر کا مالک بنا دیا۔ یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں بعض کا صرف حوض کوثر کا تصور آتا ہے، حوض کوثر ہی نہیں ہے، صرف کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد ذکر رسول بھی ہے، کوثر سے مراد معجزات رسول بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت رسول بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد دشمنان دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر تفسیر ساوی خازن وغیرہ کے حوالے سے یہ 16 قسم کے معنی بیان کیے ہیں لفظ کوثر کے، کہ اللہ پاک فرماتا انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی عطا کیا، مقام محمود بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کی، علم غیب بھی عطا کیا، مقام محمود مقام شفاعت بھی عطا کیا، پیارے تمہیں شفاعت کا اختیار بھی عطا کیا، تمہیں جنت کا مالک بھی بنا دیا، امت کی کثرت بھی عطا کی، دشمنان دین پر غلبہ بھی عطا کیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کی۔ یہ سارے معنی بیان کر کے آخر میں لکھا ہے اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں، جن کی نہایت کوئی نہیں، عقل کے رب نے اینی دیتی جیڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جیڑا علماں وچ نہ آوے، شانہ تیریاں میں کی دساں کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی بھی مک جاوے، جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں، جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لا تحصوها نہیں شمار کر سکتے۔ میں کالج کے شروع کے دور میں سٹیٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو سٹیٹس کے کچھ لڑکے پچھلے دنوں بیٹھے تھے، تو ہم نے پوچھا کیا کیا وہ نصاب میں چینجز آ گئی ہیں، اب تو بڑی جدت آ گئی ہے، کیا سٹیٹسٹکس میں یہ علم شماریات یا میتھمیٹکس میں یا اکاؤنٹس کے ماہرین میں، اب بینک رو رہے تو اس میں ہو سکتا ہے بینکس کے بھی کئی لوگ ہوں، اب آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں کیا اکاؤنٹس میں یا میتھمیٹکس میں یا آئی ٹی کے اس دور میں، اب تو کہتے اے آئی کا دور ہے، تو کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے؟ نہیں، You can't count the blessings of Allah. اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتے۔ قرآن کا کھلا چیلنج ہے، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ابھی تو ہمارے سامنے یہ کہکشائیں ہیں، ابھی تو وہ لاکھوں کہکشائیں ہمارے سامنے دریافت ہی نہیں ہو سکیں، تو اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدت پہلے ایک بات لکھ گئے کہ جو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرماتے یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہ محبوب کو جو نعمت عطا کا شمار ہی اب قرآن پاک پڑھے، اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل، یہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم تو اس کو بھی گن نہیں سکتے، ہم درختوں کے پتوں کی تعداد نہیں گن سکتے، ہم ریت کے ذرات کو بھی نہیں گن سکتے، ہم پانی کے قطرات کو، سمندر کے قطروں کو نہیں گن سکتے، ہم ستاروں کو نہیں گن سکتے۔ یہ کتنی تعداد ہے، اتنی بڑی دنیا،
بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی شپس، بڑے بڑے کیا وہ بر اعظم، یہ ملک، یہ علوم، فنون، کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، یہ ساری کائنات، اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کیا ہے؟ تھوڑا ہے سارا کچھ۔ اب سمجھیے گا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو لطف بڑھا دے گی یہ بات، کہ جس رب کی بارگاہ میں، جس رب کے دربار میں، جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، اس پوری دنیا کو اللہ فرمائے تھوڑا سارا کچھ، جس دنیا کو رب فرمائے یہ سارا کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، پیسے، علوم، فنون، یہ سارا کچھ فرمائے رب کے یہ تھوڑا ہے، جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہ کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور محبوب کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عربی میں زیادہ کہتے ہیں کثیر، کثیر، اب یہ کثیر کثیر بولتے ہیں آپ، کثیر نفر، بہت سارے لوگ ہیں، کثیر، پھر بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ تو کہتے ہیں کثار، زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر، بہت زیادہ اکثر، بہت ہی زیادہ کثار، جیسے کہتے ہیں بگ، اٹس اے بگ کراؤڈ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑا کراؤڈ ہے، بگ، بگر، بگیسٹ، اب کا کثیر بہت زیادہ، اکثر، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور پھر یہاں محبوب کے لیے صرف کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، زیادہ، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ نہیں، کوثر، اور بھی اکیلا کوثر نہیں، الکوثر ہے، بارفا کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی، الکوثر، جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی نہایت ہی کوئی نہیں، جس کی اینڈنگ ہی کوئی نہیں، پیارے حبیب تمہیں اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے جن کا شمار ہی کوئی نہیں، جن کی حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کر دیا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن تھا جس کو دیکھتے تھے دیکھنے والے بے ساختہ کہتے تھے وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ پڑھا سنا ہوگا، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی شور سن کر آیا، دیکھوں تو آج کیا جشن ہے، کس کی آمد کا شور ہے، تو یہ شور سن کے یہ بھی دیکھنے آیا، یہ یہودیوں کا بڑا عالم، لیکن جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا یہ دیکھ کر بے ساختہ بولے وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تو محبوب کی آمد کا جشن تھا جو مدینہ پاک میں ہجرت کے موقع پر تھی۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10-11 سال پہلے میرا موریشس کا سفر تھا میلاد کے موقع پر، تو جلوس تھا موریشس میں، یہ افریقہ کا ایک جزیرہ ہے، تو موریشس میں ہم جلوس میلاد میں تھے، ایک غیر مسلم تھا، اس نے دیکھا یہ سارا جلوس اور جشن، وہ پوچھتا کسی سے یہ what's happening، یہ کیا ہو رہا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ we are celebrating the day of holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی کا ولادت کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے آج۔ تو جلوس میلاد دعوت اسلامی کا دیکھ کے اور ہمارا الحمدللہ ایک پورا روحانی نورانی ماحول ہوتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس جلوس کی رونقیں اور محبوب کے میلاد کا جلوس دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور میری زندگی کا بڑا یادگار وہ دن ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو بندہ کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا اور جلوس میلاد گزر رہا ہے، دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اب وہ جھنڈے لے کے ہمارے ساتھ جلوس میلاد میں شامل ہو گیا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ میں پڑھتا ہوں
تو سوچتا ہوں جس نبی کے میلاد کا جلوس دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس محبوب کا چہرہ دیکھ کر کیسے اپنے دلوں کو روک سکیں گے؟ محبوب کریم کا رخ انور دیکھ کے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وجہہ لیس بوجہ کذاب، بلکہ آپ کو وہ ہجرت کا سفر یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب یہ ہجرت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ پاک کی طرف، راستے میں صحرا اور ایک خیمہ نظر آیا، اور اس خیمے میں جب وہ اس قبیلے کے کچھ لوگوں بادیہ نشین لوگ تھے، صحرا میں رہتے تھے خیمہ لگا کے، تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور پوچھا ہے خیمے والوں کچھ چیز بیچنے کی ہے تمہارے پاس؟ تو وہ خیمہ تھا ام معبد کا، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میرا شوہر گیا ہوا بکریاں چرانے، اگر کچھ مل گیا کھانے پینے کا تو لے آئے گا، ورنہ آج فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھوک پیاس فاقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی ایک بکری پر، آپ نے فرمایا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بیمار ہے اور ابھی ہے پٹ، تو دودھ دے نہیں سکتی، بیمار ہے، چرنے بھی نہیں گئی جانوروں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ، تو لگتا ہے 2-4 دن میں بیماری میں بھوکی پیاسی مر جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو اجازت دے ہم اس کا دودھ دو لیں، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ لے لیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دودھ دیتی ہے تو آپ لے لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے گئے، بکری پکڑ کر لیا۔ ام معبد ہنسنے لگے، کہنے لگی قافلے والوں تم بھی عجیب لوگ ہو، میں نے کہا یہ بکری ابھی دودھ دے ہی نہیں سکتی، ابھی بکری پوری بنی نہیں نا، پٹ ہے، اور ابھی جانور دودھ دینے والا بھی ہو تو بیمار 3-4 دن سے پڑا ہو تو اس کے دودھ اترتا ہی نہیں ہے، نہ اس نے چارہ کھایا ہے، پٹھے نہیں کھائے، وہ جانور دودھ کیسے دے گا؟ اور یہ دودھ دینے والی بکری ہے بھی نہیں، تو میں تو ویسے ہی کہا تھا کہ تمہیں لگتا ہے بھی دے سکتی ہے، تو آپ سچی مجھے بکری پکڑ کر لے آئے ہیں۔ لیکن ام معبد کو تو نہیں پتا نا یہ خیمے میں کون آئے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علماں تے عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑ دے نے، نہ سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بکری پکڑ کر لائے، حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی، تھنوں میں دودھ اترا، تھوڑا برتن لے آ، ام معبد کہتی میں بھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات پر الگ سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جو ہاتھ کے معجزات ہیں نا ان پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں، کہ کسی کی پنڈلی پر ہاتھ رکھے تو جوڑ دے، مردہ ہڈیوں پر ہاتھ رکھے تو بکری زندہ کر دے، یہ محبوب ہے۔ ام معبد کی بکری پر ہاتھ پھیرا، وہ جو دودھ لے ہی نہیں سکتی تھی اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، برتن لے کے ام معبد کہتی میں بھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دودھ، ہمارے ڈسکا میں اس کو چونا کہتے ہیں دودھ کو، دودھ چونا، حضور نے دودھ چونا شروع کیا نا، جب نکالنا شروع کیا تھنوں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اللہ اللہ، برتن دودھ سے بھر گیا، جھاگ آئی نا کناروں پہ۔ ام معبد کہتی اور برتن لے آؤں، میں لے آ، اور برتن لے آؤں، سر گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اپنے صدیق اکبر کو پلایا، غلام کو پلایا، ام معبد کو پلایا، ان کے بیٹے کو پلایا، تھوڑی دیر رکے، تشریف لے گئے، شام ہوئی، ابو معبد گھر آیا، ام معبد گھر میں اپنے کام میں لگی، ابو معبد باہر سے کہہ رہا ہے ام معبد لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا یہاں سے آج؟ کہتی ہاں، باہر سے آوازیں دے رہا ہے، اور تو نے کوئی برتن بیچ لیے گھر کے، آج برتن بیچے ہیں، اور برتن بیچ کے کوئی خوشبو خرید لی ہے، اور خوشبو خریدی اتنی ہے کہ ایسے چھڑکاؤ کیا ہے کہ باہر بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو معبد کہتا ہوں میں معبد گھر کھانے کو دانے کو ہی نہیں، میں فاقوں سے تنگ، اور تو مہنگے مہنگے عطر چھڑک رہی ہے، تو برتن بیچ کے خوشبوئیں خرید کے خوشبوئیں چھڑک رہی ہے، مجھے کھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، تجھے خوشبوئیں سوجھ رہی ہیں۔
ام معبد کہتی ہے ابو معبد اندر آ، میں تجھے بتاؤں میں کوئی عطر نہیں چھڑکیا، آج ایک خوشبوؤں والا آیا تھا، آج ایک خوشبوؤں والے کا پھیرا ہو گیا، آج وہ آئے تھے۔ ابو معبد پوچھتا ام معبد کون آئے تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہنے لگی میں نام تو پوچھ ہی نہ سکی، میں تو بس دیکھتی رہ گئی، میں تو دیکھتی رہ گئی۔ ابو معبد کہتا ہے ایسا کیا تھا جو تو دیکھتی رہ گئی؟ اب ان کو روک دے، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تو یہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو ابو معبد پوچھتا ہوں میں معبد ایسا کیا تھا جو تو دیکھتی رہ گئی؟ میں معبد کہتی ہے ابو معبد میں تو ان کی برکتیں دیکھتی رہ گئی۔ ابو معبد پوچھتا ہے ایسا کیا تھا؟ میں معبد کہتی ہے نام ان کا کوئی بھی ہو، میں تو کہوں گی تھے مبارک، میں تو کہوں گی تھے مبارک، نام ان کا کوئی بھی ہو میں تو مبارک کہوں گی۔ ابو معبد کہتا ہے تو کیسے کہتی کہ وہ مبارک تھے؟ میں معبد کہتی ہے ابو معبد یہ بتا یہ جو ہماری بکری ہے کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ کہتا پاگل ہو گئی یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ کہتی پھر آج دین دی ہے، آج دین دی کیسے؟ کہتی مبارک کے ہاتھ لگے، مبارک کا ہاتھ لگا۔ ابو معبد پوچھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی میں بھی یہی دیکھتی رہ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ام معبد اندر گئی، دودھ اٹھا کے لائی، کہتی اسی بکری نے دیا، کہتا یقین نہیں آتا، کہتی مجھے بھی نہیں آتا، پیالہ بھر کے دیا۔ ابو معبد نے پیالہ ایک گھونٹ لیا نا دودھ کا، ہٹا کے کہتا ام معبد اس میں شہد ملایا، اس میں شہد ملایا۔ ام معبد کہتے ابو معبد میں گریبڑی نے کہا شہد کتھوں آیا؟ یہ تو مبارک کا ہاتھ لگا ہوا ہے، یہ مبارک نے ہاتھ لگایا ہے، یہ دودھ اتنا میٹھا اور مزیدار۔ ابو معبد کہتے میں نے اتنا میٹھا دودھ کبھی پیا ہی نہیں، یہ کیسے تھا؟ یہ کون تھے؟ ام معبد کہتی تھے مبارک، اور کہتی آج میں نے ایسا شخص دیکھا جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، ام معبد جو حلیہ بیان کیا، میں حیران یہ صحرا میں رہنے والوں کو یہ ادب یہ عشق یہ سکھایا کس نے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد میں نے آج ایسا شخص دیکھا جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا، جسے دور سے دیکھو تو سونا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ سونا، قسیم وسیم، بڑا ہی سونا تو بڑا ہی پیارا چہرہ، گردن ایسی پیاری، رخسار ایسے پیارے، چلتے ایسے پیارے۔ ابو معبد کہتا ہوں میں معبد اب قافلہ گزرانا، تو نے روک لینا، مجھے بھی زیارت کرانا، میں بھی ان کی زیارت کروں گا۔ اب جو روز رات کو ان کے گھر میں حضور کا ذکر ہوتا رہتا تھا، مبارک کی باتیں کرتے رہتے تھے، مبارک کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی بات پہ ام معبد غصہ کرنے لگتی نا، ہائپر ہونے لگتی، تو کسی بات پہ غصہ کھانے لگتی، تو اب آپ کو بھی ایک نسخہ بتا کے جاتا ہوں، کسی بات پہ گھر میں کوئی جھگڑا ہونے لگے نا، گھر والی کسی بات پہ ناراض ہونے لگے، ہائپر ہونے لگے، تو آپ بھی یہ نسخہ اپنانا۔ ام معبد کسی بات پہ غصہ کھانے لگتی نا، ابو معبد کہتا ام معبد وہ غصہ چھاڑ، یہ بتا وہ جو مبارک تھے وہ مسکراتے کیسے تھے؟ وہ مبارک جو تھے وہ مسکراتے کیسے تھے؟ ام معبد سارا غصہ گلا چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتی، کہتی آ میں تجھے بتاؤں وہ مسکراتے تو سامنے کی چیزیں روشن ہو جاتی تھی، یعنی مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور چھلکتا تھا، وہ ایسے پیارے ایسے سونے۔ ابو معبد تم کو دیکھے تو تو بھی بولے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا۔ اب یہ روز ان کا ذکر ہوتا رہتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے یا چارہ تلاش کرنے یا چراگاہ کی تلاش میں یہ ماں بیٹا نکلے، بڑی دور نکل گئے، کافی دور نکل گئے، بکریاں دوڑتی رہی، کبھی پکڑتے ایک کو تو دوسری چھوٹ کے نکل جاتی، تو بکریاں قابو نہ آئے، کافی دور نکل گئی ہے۔ چلتے 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 آگے ایک آبادی آ گئی۔ آبادی کون سی آئی کہ
وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات، مدینہ المنورہ۔ اب صحرا میں تھی کھلی جگہ تو بکریاں نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے شہر میں داخل ہوئی نا گلیوں میں تو ام معبد رونے لگ گئی کہ اب تو گم ہو جائیں گے بکریاں۔ اچھا، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، تو معبد جو ان کا بیٹا تھا نا، وہ پہلے تو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچانتا رہا، سوچتا رہا، پھر دوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چادر تھام کے نا، چادر پکڑ کے چلایا، یا امہ ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک، اما اوہیو بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی، اما مبارک کا ساتھی مل گیا، یا امہ، اے امی جان، یا امہ ان ھذا الرجل، یہ وہی بندہ ہے، الذي كان مع المبارک، جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ ام معبد نے نام سنانا مبارک کا، دوڑی اور یہ بھی آگے چادر تھام کے کہتی ہے، یا صاحب المبارک این المبارک، مبارک کے ساتھی مبارک کہاں ہے؟ قافلے والوں تم تو پلٹ کر ہی نہ آئے، ہم تو روز انتظار کرتے ہیں کب دوبارہ گزر ہوگا یہاں سے، کب ہم زیارت کریں گے۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی مبارک نام رکھا ہوا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی نئی بات تھی کہ مبارک کا ہے۔ اب ایک دم انہوں نے پوچھا نا چادر پکڑ، یہ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مبارک کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں ام معبد ہوں، یہ میرا بیٹا معبد ہے، آپ ہمارے خیمے میں آئے تھے۔ وہ مبارک جو بڑے سونے ہیں، بڑے مسکراتے تو نور نکلتا تھا، جو جن کا تم بہت ادب کر رہے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، حضرت صدیق اکبر کو یاد آ گیا، اللہ اللہ تم محبوب کریم کی تلاش میں ہو؟ فرمایا ہاں یہی مبارک کا شہر ہے، اور تمہیں مبارک کے پاس لے کر چلو۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، ام معبد چہرہ دیکھے روئی جائے۔ یہ دیکھا اپنے کچھ لوگوں کو، مدینے جاتے بھی روتے ہیں، آتے بھی روتے ہیں۔ عشق جنہاں دے ہڈی رچیا، رونا کم انہاں دا، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے نے وچراواں۔ تو یہ ام معبد زیارت کرے روئی جائے۔ صحابہ اکرام کی بکریاں پکڑ کے لا کے دی، کچھ کھجوریں دی، کچھ پیسے کپڑے دیے، بڑے خوش تھے ماں بیٹا۔ جب واپس اپنے خیمے کی طرف گئے تو دونوں بڑے خوش۔ ادھر ابو معبد تلاش کر کر کے تھک گیا، بڑا ناراض، غصے میں ناراض پھر رہا تھا۔ اب یہ بڑا کیا تھکیا پھر رہا تھا۔ اب یہ ماں بیٹا دونوں دور سے نعرے مارتے آ رہے، یا ابا معبد ھذا یوم الفرح، یا ابا معبد ھذا یوم الفرح۔ ابو معبد آج بڑی خوشی کا دن، آج بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مبارک دن ہے۔ اب ابو معبد جانا غصے میں جیسے نا اک کے بندہ بولتا ہے، لے ماں پتر انج خوشیاں منا رہے جی میں مبارک مل گیا، خوشیاں انج منا رہے جی میں مبارک مل گیا۔ میں معبد کہتی ہے سچ مچ مبارک مل گیا۔ ابو معبد کہتا ہے میں نے کہا تھا کلیاں زیارت نہیں کرنی، مجھے بھی زیارت کرانی ہے۔ ام معبد کہتا ہے ابو معبد وہ نہیں آئے تھے، ہم گئے تھے مبارک کے شہر، زیارت کرنی ہے۔ ابو معبد کہتا ہاں کرنی ہے۔ ام معبد کہتی ہے چل مدینے چلیے، زیارت کرنی چل مدینے چلیے۔ کہتا پھر پکے ہی چلیے، خیمہ سمیٹا، سامان سمیٹا، لپیٹ کے خیمہ چلے مدینے کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابو معبد نے چہرہ دیکھا، بے ساختہ بولے، ام معبد تو سچ کہتی تھی، جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد۔ اپنے حدیث ہجرت کے 18 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا 18 سال کے بعد ام معبد کی وہ بکری اتنا دودھ دیتی تھی کہ ابو معبد کا گھر قبیلہ کسی بکری کا دودھ پی کے رات کے پیٹ بھر کے سویا کرتا تھا۔ میرے محبوب کریم
ہاتھ لگے اور پھر ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا اور نور ہی نور بکھر گیا. یہی محبوب کریم کا ایک معجزہ قرآن کی آیتوں میں نظر آیا جس میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ آپ نے آیتیں پڑھی ہوں گی سورہ قمر میں 27واں پارہ سورہ قمر کی اس پہلی دو آیتیں. اس کی تفسیر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے, اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو جہل نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے کہ ہمارے مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, جھگڑا ہو گیا, ہر گھر میں نئے دین کی باتیں ہونے لگی. حبیب یمنی کا مکے کے لوگوں پر بڑا روب و دبدبا تھا, اثر رسوخ تھا, لوگ اس کی بات مانتے تھے, سنتے تھے. انہوں نے بلایا حبیب یمنی کو, میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں. ابو جہل نے کہا تم ان کو سختی کے ساتھ روک لاؤ کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے. اب سامنے بڑی باتیں حضور کے خلاف ہوتی ہیں. حبیب یمنی نے کہا کہ تم جن کے خلاف باتیں کر رہے ہو ذرا ان کو بلاؤ, ان کی سنو وہ کیا کہتے ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں ان کے سامنے نہیں. کیوں؟ ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے ہو گئے, تم پر جادو چلا دے. حبیب یمنی نے کہا ایسی کیا بات ہے. نہیں کہنے لگا جادو چل جائے گا تو ان کی فیور کر جاؤ گے. حبیب یمنی نے کہا میں یک طرفہ فیصلہ کیسے سنا جاؤں, ملنے تو دو, بات تو کرنے دو. بلایا حضور علیہ السلام تشریف لائے. ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب ان کی فیور نہ کر جانا. کہنے لگا تیری میری پرانی دوستی ہے, بات میرٹ پر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حبیب یمنی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جادوگر. میں دو باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, جو ظاہر نہیں کروں گا وہ غیب کی خبر ہے. نبی کے سوا بتائے گا کوئی نہیں. نبی لفظ نباؤن سے بنا ہے. نباؤن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ خبر. نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا, غیب کی خبریں بتانے والا. اب اس نے کہا کہ دو باتوں پر فیصلہ سنا جاؤں گا, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, جو غیب کی خبر ہے نبی کے سوا بتائے گا کوئی نہیں. میں بتا دوں گا کہ نبی ہے یا جادوگر ہے. فرمایا بول دو تو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. جادو زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. چاند توڑے, میرے محبوب نے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے کیا. میں کہا کرتا ہوں چاند کے تو نصیب چمک اٹھے, چاند کے تو بخت چمک اٹھے. چاند تو کب سے منتظر ہے. سونیا ادھر بھی اشارہ, ادھر بھی اشارہ. محبوب نے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہوا. ایک مکے کے اس کنارے تھے, ایک مکے کے اس کنارے تھے. فرمایا گواہ رہنا. ابو جہل کہتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا. مکے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑایا, سوتے لوگوں کو اٹھا کے اونچا اوپر دیکھو, جو کہے دیکھ کے کہے چاند ٹوٹ گیا. ابو جہل کہتا ہے پورے مکے پہ جادو چل گیا, سب کو چاند دو ٹوٹے نظر آ رہا. فرمایا گواہ رہنا. حبیب نے کہا جوڑ دے, اب جوڑ دیا. حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے, دل والی بات. آپ نے فرمایا حبیب وہ دل والی بات جو ہے صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کر دوں. وہ ہے ایک مراد, ہے ایک تمنا. وہ صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کروانی ہے. ابھی بھائی امی کہتا ہے لجپال کرم کرتا ہوں, پوری بھی کرتا ہوں. یہ میری مراد پوری بھی کرتا ہوں. فرمایا جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے, راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے. اب یہ میرا بیان یہ گونگے بہرے بھی ڈسکا کے سن رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کر کے ان کو ان کی اشاروں کی زبان میں سنا رہا ہے. میں دعا کروں گا اللہ ان کو بھی بولتا سنتا کرتا. پورا ہلکا لگا ہوا ہے اسپیشل پرسن کا دعوت سامی, پورا ڈپارٹمنٹ ہے نیکی کی دعوت. تو آپ نے فرمایا حبیب یمنی جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے, تجھے یاد آیا تیری بچی گھر میں جو معذور چھوڑ کے آیا, کوڑ کی مریض ہے, ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی, آنکھوں سے اندھی. جیسے جیسے عمر بڑھ
پڑ گئی، تکلیف پڑ گئی، تو کہتا تھا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے۔ حبیب تو مکے آتے ہوئے دل میں مراد لے کے آیا تھا کہ اللہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے دعا کرا لوں گا، اللہ نبیوں کی دعائیں پوری کر دیتا ہے کہ میری بچی یا تو مر جائے یا تو چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے۔ فرمایا یمن چلا جا، حبیب تیری بچی کو شفا دے دی، تیری بچی کو ٹھیک کر دیا۔ حبیب یمنی کہتا ہے مکے والو تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کے سچے رسول ہے۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتا تھا سامنے نہ جائیں، چل گیا نا جادو۔ حبیب یمنی کہتا بدبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ غیب کی خبریں بتا رہے، میں تو اپنی گھر والی کو یہ بات بھی نہیں بتا کے نکلا تھا، کسی سے میں نے بات نہیں کی، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، انہیں پہچانو اور مانو۔ اللہ کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھ کے حبیب یمنی مکے سے چلا یمن، گھر پہنچا، صحن میں محلے کے بچے کھیل رہے ہیں، اندر دیکھا چارپائی خالی، ڈر گیا کہ میری بچی مر گئی، مدتوں سے پیرالائز معذور بچی پڑی تھی اندر، اب گھر والی کو آوازیں دے رہا ہے میری بچی مر گئی۔ اس نے کہا نہیں، محلے کے بچوں میں دیکھ سب سے جو خوبصورت بچی ہے وہ تیری بیٹی ہے، چودھویں کو چاند کی طرح چمکتا چہرہ، ایک بڑی پیاری بچی، اس کو آوازیں دیتی ہے اس کی بیوی، بیٹی ادھر آ، یہ تیرا ابا جو مکے گیا ہوا تھا، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا والد ہے۔ اب بچی گود میں لے کر حبیب یمنی رونے لگا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ لگا لگا کے دیکھے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، آزا سلامت، آزا سلامت۔ بچی بڑی پیاری آواز میں بول رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اس کو یقین تھا ہے، روئے، پوچھا کیوں روتا ہے، کہتا یقین نہیں آ رہا کہ میری یہ وہی بچی ہے جو معذور تھی، جو اندھی بہری گونگی تھی، جو کوڑ کی مریضہ تھی۔ روئے اور رو کر کہے کہ میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا جتنا حضور نے عطا فرما دیا، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ وہ بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں، کہنے لگا کیسے، کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، کہنے لگا کیسے، کہتی ابا تو کیا مکے مجھ سے مانگے، مجھ سے دیکھے، مجھ سے دیکھ کر ایمان لایا، مجھے اس نور والے نے آگے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہنے لگا کیسے، کہتی ابا میں نے، اماں بتاتی ہے کہ اس رات چاند ٹوٹا تھا، میں تو نہیں دیکھ سکی، اماں کہتی اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوا جڑا، پھر کہتی میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، میں نے دیکھا ایک نور والا آیا۔ ابھی بھائی اپنی پوچھتا چہرہ کیسا تھا، کہتی ابا زلفیں ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، رخسار ایسے تھے، میں یہ حدیث پڑھتا جاؤں مجھے تاجدار گولڑا یاد آئے، وہ کہتے مکھ چند بدر شاشانی ہے، بچے چمکے چار نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ تے مستانی ہے، مضمور رکھی حکمت بھریا، اس صورت میں جانا 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 جاگے جاوے جہانا تھا، سچا سچ رب دی غیر شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ بچی کہتی ہے ایسا چہرہ، ایسی زلفیں، ایسی آنکھیں، بھائی امی کہتا وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا، وہ کہتی ابا پھر وہی آئے تھے، اپنا دست شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، یہ کلمہ پڑھایا، صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمہ مقام اور ہے، محبوب کا مقام اور ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو شرک میلاد منانے کا ایک مقصد شرک کی کاٹ ہے، ایک مقصد تعظیم رسول، ایک مقصد ادب رسول، ایک مقصد اطاعت رسول، اور ایک مقصد زیارت رسول۔ میلاد کیوں مناتے ہیں کہ ہم محفل میلاد سجا کے مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے آدم کو چمکانے والے، اے نوح کو چمکانے والے، اے ابراہیم کو چمکانے والے، اے اپنے دادا کو چمکانے والے، اے بنی
ہاشم کو چمکانے والے، اپنے بابا کو چمکانے والے، اپنی والدہ کو چمکانے والے، اے صحابہ کو چمکانے والے، اے اولیاء کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں ایک کربر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے، کوئی بیمار، کوئی قرض گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست، کوئی بے روزگار، کوئی اولاد کا طلب فرش بنا کے آنکھوں کو فرش بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا دے رہا، حسرت آج پر تکلیف رسنا تیرا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی محبوب کی راہوں میں بیٹھے ہیں کہ حضور سنا لے آپ ہر عاشق کے گھر سے شریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، حضرت حلیمہ کے گھر کو چمکانے والے آقا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو نور ایمان عطا کرنے والے آقا، حبیب یمنی کی بچی کو یمن میں شفا دینے والے آقا، حضرت ام معبد کے گھر میں برکت عطا کرنے والے آقا، حضرت انس کے بعد میں قدم رکھ کے ان کے بعد میں سال میں 2 بار پھل دینے والا بنا دینے والے آقا، بیماریاں مرض پریشانیاں دور کرنے والے آقا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، تمہارے ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے دربار تک میں منتا تو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، ہم مدینے والے محبوب کا میلاد زیارت رسول کا شوق بڑھانے کے لیے بھی مناتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں دل میں زیارت کا شوق پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق پیدا ہو، ایسا بھی ہو جائے نا کہ میرے خواب میں حضور کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، وہاں جھپے کپے نہیں دیکھے جاتے، اس تبارکہ میں جھپے کپے نہیں دیکھے جاتے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل دیکھ دے، اللہ والے جو دیکھن کا دل دیکھ دے، وہاں انسان کے جھپے کپے یہ نہیں دیکھے جاتے، جو بندہ اپنے آپ میں جتنا عاجزی کے ساتھ انکسار کے ساتھ لے کر حاضر ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ برکتیں پا جاتا ہے، وہ اسی کرم وہاں یہ تو نہیں کہ بندہ کہ میں بڑا قابل ہوں کہ میں زیارت کر لوں، نا یہ کرم کی بات ہے، یہ عطا کی بات، مدینے جانا بھی کرم کی بات ہے، خواب زیارت ملنا بھی کرم کی بات ہے، تو میلاد کے مقاصد یہ مقصد میلاد سمجھے کہ آپ نے جشن منانا ہے، یہ استقبال ماہ ربیع الاول کا اجتماع، جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ دسکا والوں آپ نے استقبال کو اتنی گیدرنگ کر لی ہے کہ میلاد کی رات میں آپ کے اجتماع کا عالم کیا ہوگا، گلیاں سجا کے، جھنڈے لگا کے، چراغاں کر کے، سجاوٹیں کر کے اپنے دسکا شہر کو جگمگ جگمگ کر دینا ہے، ہر طرف پرچموں کی بہاریں، چراغاں، سجاوٹ، گلیاں محلے سجا دو، خرچ کرو میلاد پہ، سادات کی خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، صدقہ و خیرات کرو، جھنڈے لگاؤ، لڑیاں چراغاں کرو، محدث ابن جوزی بڑے پرانے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں من انفق درہما فی مولدہ کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو شافعا و مشفعا، جو میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، اور آگے فرمایا جو ایک درہم میلاد پہ خرچ کرے گا، آج بھی جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا نا، سنو میلاد پہ خرچ کرنے والوں، فرمایا جو میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا، محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ اسے ایک درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا، اور فرمایا جعل من فرح بمولدہ
حجابا من النار وسترا، جو میلاد کی خوشی ہے یہ میلاد منانے والے اور دوزخ کے درمیان پردہ بنا دی جائے گی، یعنی دوزخ کی آنچ بھی نہیں پہنچے گی میلاد منانے والے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میلاد کی خوشی پردہ بن جائے گی۔ میلاد منانا کیسی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ عالم کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مسلمان ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جو حضور سے خوش ہو سرکار فرماتے میں بھی اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے، کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا۔ ڈھول باجے تماشے یہ حرام ہے، باجے بجانا، موسیقی میوزک۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو جس کام کے لیے حضور آئے کہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے، تم کہہ رہے ہو کہ موسیقی بجائیں گے ہم، یہ پہاڑیاں لگا کے میوزک چلا کے عورتوں کے دمگٹھے لگا کے تم سمجھتے ہو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام میلاد کے نام پہ ہو، شادی کے نام پہ ہو، سالگرہ کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پہ ہو، جس کام سے شریعت نے منع کر دیا وہ چیز ہو کی جائے گی۔ بعض گندی حرکتوں کی وجہ سے کہتے میلاد ہی نہ مناؤ، نادان، ناک پہ بیٹھی مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ اگر مسجد میں جوتا چوری ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ مسجد میں گرا دو کہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، جوتا چوری روکا جائے گا، مسجد نہیں گرائی جائے گی۔ شادی میں ناجائز کام ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی روک لو کہ شادیوں میں ناجائز کام ہوتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں، نہیں، ناجائز کاموں کو روکا جائے گا، نکاح کو نہیں روکا جائے گا۔ مثال یہ دے کے سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی کام میں کوئی خلاف شریعت چیزیں شامل داخل ہو جائے تو ان خلاف شریعت چیزوں کو روکا جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو موسیقی کے آلات بجا کے سمجھتے کہ میلاد کی خوشی منا رہے اور ثواب ملے گا، ان کو ہرگز ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حرام اور حرام کا ارتکاب کر رہے، اور حرام اور ناجائز کام کو اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے تو اس کا سخت حکم بن جاتا ہے، سخت حکم بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ آلات موسیقی سے بچو، بینڈ باجے سے بچو، ڈھول تماشوں سے بچو، میلاد مناؤ ادب و تہذیب کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، درود و سلام پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، زیارت رسول کا شوق ہے۔ تو میلاد کی محفل میں، میلاد کے جلوس میں کہیں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ جناب میلاد لکھا کام ہے تو اسے کہنا ہے کہ بھئی کہے آپ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد مناتے ہیں، آپ ثابت کرنے کو ٹائم لگا دو گے ہم نے تو جھنڈے لگانے ہیں، چراغاں کرنا ہے۔ جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ بعد میں بتائیں گے، پہلے اور مل کے میلاد مناتے ہیں۔ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ کہو عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ اچھا کہاں لکھا ہے؟ عاشقوں کے نصیب میں لکھا ہے، تیرے نصیب میں نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب میلاد کہاں لکھا ہے تو آپ کو علمی جواب دینا ہے تو پھر اس کو سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھ کے سنا دو۔ اچھا میلاد کی محفل میں ہوتا ہے ابھی جو ہم نے کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر، معجزات کا ذکر، حسن کا ذکر اور صاف کا ذکر، یہی تو محفل میلاد ہے۔ سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت، میلاد کہاں لکھا ہے؟ اگر کوئی اکیڈمک جواب پوچھے کہ جناب علمی جواب بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے تو سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں رب نے مکمل میلاد بیان کیا۔ لقد جاءکم تمہارے پاس آ گئے، کون؟ رسول، وہ عظمت والے رسول۔ یہاں تک آمد بیان ہو گئی، من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، حریص علیکم بالمؤمنین میں امت کے ساتھ محبت بیان ہو گئی، رؤوف الرحیم میں اللہ نے حضور کے اوصاف کو بیان کر دیا۔ اسی کو تو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ پھر میلاد کی مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورہ احزاب آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ نے میلاد بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟
سمجھ آ رہی؟ اب اللہ کے پاک کلام قرآن میں پڑھو، میلاد کہاں لکھا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میلاد کہاں لکھا ہے؟ چلو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں چلیں، اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب کا میلاد سورۃ جمعہ میں اللہ نے بیان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، محبوب کا میلاد سورۃ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، میلاد کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُکُم مِّن ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہر مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان
کوثر دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اعطیت مفاتیح خزائن الارض دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی انما انا قاسم واللہ یعطی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ ہمارا نبی آج ڈسکا والو واقعی آپ نے کمال کیا، یقین کرو دل سے دعائیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج کے اجتماع کا انعقاد کیا۔ آج استقبال آپ نے ایسا کیا ہے ربیع الاول کا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، مدینے والے آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو زیارت رسول نصیب ہو جائے۔ یقین کرو دل خوش ہوا آج آپ لوگوں کی محنت ہے کہ ہماری مجلس تاجران نے بہت محنت کی، مدرسہ بالغان والے دوڑ رہے تھے، مختلف شعبہ جات والے، یہ گونگے بہرے اتنے ڈیف جمع ہے، اسپیشل پرسنز یہ جمع ہو کے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا اجتماع، اور یہ ہمارے جب نگران ذمہ داران ان کی بھاگ دوڑ محنت کوشش آج نظر آ رہی ہے۔ اس کا والو کرنٹ تو ہے، آپ نے چند دن کوشش کی اور ایک تاریخی اور یادگار اجتماع کر دیا۔ یار اسی طرح ایک ہو کے اگر آپ نیکی کی دعوت کی دھوم بچاؤ، ہمارے ڈسکے کا بچہ نمازی نہیں بن جائے گا، عاشق رسول بن جائے گا۔ اور آپ سارے ایک ہو جاؤ، سارے ایک ہو جاؤ، میلاد آیا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب میلاد، آپس میں کوئی غصہ گلا ناراضی چھوڑو، ناراضیاں ختم کرو، غصے گلے ختم کرو، ایک دوسرے کو سینے لگاؤ، محبوب کا میلاد آ گیا، اور مل جل کے ہم نے انشاءاللہ ڈسکا میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچانی ہے، اپنے بچے کو نمازی بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں، شراب اور نشہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ ہم نے مل جل کر اپنے نوجوانوں کو نشے سے بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے، بدکاری کے کاموں سے بچانا ہے، ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنانا ہے۔ مل جل کر نیکی کی دعوت دو گے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ بھی آئیں، نوجوانوں کو لائیں، جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہر جمعرات مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اس میں تشریف لایا کریں، قافلے سفر کرتے 14 15 16 اگست کو چھٹیاں ہیں، قافلے سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں، کورسز ہوتے رہتے کورسز میں شرکت کریں۔ بس ہم نے انشاءاللہ شیطان کا راستہ بند کرنا ہے، انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو بے حیائی برائی کے اڈوں سے بچا کے ہم نے انشاءاللہ مدینے والے کی محبت کے راستے پہ چلانا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو سکھانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آخر میں اپنے بچوں جامعہ المدینہ مدرسے کے بچوں سے کہوں گا، بیٹا حافظ بنو، عالم بنو، قاری بنو، لیکن خوددار بن کے جیو، پیسوں کے لیے ختم نہیں پڑھنے، اپنی زبان نہ بیچنا، اپنے الفاظ نہ بیچنا، تلاوت پیسوں کے لیے نہیں کرنی، نعت پیسوں کے لیے نہیں پڑھنی، یہ درس و بیان پیسوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے کام کرنا، خودداری کے ساتھ سیٹھوں کے پیروں کا کارپٹ نہ بننا۔ اب ان سے ملو، نیکی کی دعوت دو، فیضان مدینہ بنانا، اس کے لیے چندہ لینا ہے، مدرسے چلانے ہیں، جامعات چلانے ہیں، یہ تاجر ساتھ سیٹھ لوگ ساتھ دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی سوال نہ کرنے جانا، خوددار بنو، ان کے آگے بھیک نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، میرے امام نے پورا عقیدہ سکھایا ہے، ایک کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، پیسوں کے پیچھے نہ بھاگنا، اپنا ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اور جتنے تاجر آئے ہیں، کاروباری لوگ آئے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی بددیانتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ڈنگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہی ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ اللہ رسول اسی کو پسند فرماتے ہیں جو
کسی کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی دل آزاریاں نہ کرنا، تلفیاں نہ کرنا۔ میلاد آ گیا، میلاد والا محبوب آ گیا، سونے محبوب کی سنت اپنانی، سیرت اپنانی ہے، انشاءاللہ ان کے اچھے اخلاق اپنانے ہیں، سچ بولیں گے، حلال کمائیں گے، سچ پہ قائم رہیں گے، حرام کے چکر میں نہیں بھائی کئی شارٹ کٹ مار کے امیر بننے کے لیے نا حرام میں پڑ جاتے، تو کوئی حرام کا راستہ اختیار نہیں کرنا، انشاءاللہ ستھری زندگی بسر کریں گے اور میرے امام کی طرح کہتے ہوئے جائیں گے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا تاج لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے اہل سنت امیر دعوت اسلامی تو مولانا محمد الیاس اتار قادری غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید کرواتے ہیں۔ غوث پاک کا فرمان ہے میرا کوئی مرید بلا توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے، اس وقت جو مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے پاس موجود ہیں، امیر اہل سنت نے ان کو اپنی بیعت کا مجاز بنایا ہے، یہ وکیل اتار ہے۔ اتنا مجمع ہے، بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا ہمیں اجتماعی توبہ بھی کروائیں، اور جس نے اس سلسلے میں داخل ذریعے غوث پاک کا، یا اللہ پاک مجھے قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، اللہم آمین۔ اسی شوق اور عقیدت کے ساتھ چند شعر سلام کے پڑھ لیں، پھر دعا مانگ لیتے ہیں۔ دعا کے اشارے کر رہے ہیں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں سلام بھی پڑھ لیں، پھر سلام پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے قاری ذوالفقار سیالوی صاحب، ہمارے خواجہ عاطف رضا پاشی صاحب، رانا زاہد سہیل، رانا ماجد سہیل، سجاد حیدر صاحب، اجڑتوں کو بسا دے میرے پاک پروردگار، جن کے گھر میں بیماری، قرضہ، پریشانی، تکلیف ہے، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، ساری مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ پاک ہر طرح کے جھگڑوں سے بچا، قرضوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، اے پاک پروردگار اس پورے مجمع پر رحمت کی نظر فرما دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ پاک ہمارے بیمار جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما، جن جن مریضوں کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ ہم سب
پر رحم فرما، بیماروں کو تندرستی دے دے۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو نیک بیٹے عطا کر دے، بیٹی کے طلبگاروں کو بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا رب کریم اس محفل میلاد کی برکت سے ہمیں اسی سال مہمان مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین حج کی درخواستیں 17 اگست سے شروع ہونے لگی ہیں، اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اے مولا حج کرنے والوں میں ہمیں وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک اور بات، میں یورپ اور دیگر ملکوں میں بھی یہاں بھی مختلف شہروں میں جاتا ہوں، نوجوانوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، بیٹا کوئی پیسہ دولت عورت کے چکر میں کبھی اپنے عقیدہ ختم نبوت کا سودا نہ کرنا، اپنے عشق رسول کا سودا نہ کرنا، پیسوں کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کے پاسپورٹ نیشنلٹی یا ویزے اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، فرمایا انا خاتم النبیین۔ تو ہمارے بچے کو یاد کروا دے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، جو پیچھے سب یہ بھی بولو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھے، ایمان سلامت رکھے۔ واقعی ڈسکا میں آج عظیم الشان اجتماع ہے اور یہی جذبے لے کر اگر میلاد کا مہینہ منایا نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میلاد کی برکت سے لوگ نمازی بنیں گے اور ہر طرف انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آ جائے گی انشاءاللہ 14، 15، 16 اگست کو چھٹیاں ہیں 2، سب مدنی قافلوں میں جائیں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ پسور اور ڈسکا میں ہوتا ہے ہر جمعرات مغرب سے عشاء، اس میں تشریف لا کریں۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل سکول سسٹم میں ایڈمیشن جاری ہے، یہاں دارالمدینہ سکول سسٹم موجود ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو وہاں داخل فرمائیں۔